الله الرحمن الرحيم. پلا بڑھا ہوتا ہے اس سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہر شخص کو ہوتی ہے، کیونکہ اس زمین کے ساتھ، اس بستی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اس کی بہت ساری یادیں اور بہت ساری باتیں جڑی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے آبا و اجداد وہیں کی سرزمین میں مدفون ہوتے ہیں، وہیں اس کا بچپن جو ہے گزرا ہوتا ہے، وہیں اس کی پیدائش ہوتی ہے، بہت ساری یادیں اس زمین سے جو ہے جڑی ہوتی ہیں جہاں یہ انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ والوں کی نظروں میں بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے، لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں، بڑے سچے ہیں، امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پارسا، بڑے اچھے۔ لیکن جب نبی بنائے گئے اور جھوٹے معبودوں کا انکار کرنے کے لیے کہا، ایک اللہ کا اقرار کرنے کے لیے کہا، تو وہی لوگ جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اچھا اور نیک سچا کہتے تھے، وہی لوگ مخالف ہو گئے، اور ان لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس محبوب مکہ سے، اپنی جائے پیدائش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھا، مکہ کو دیکھا، اور فرمایا تھا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، یہاں کے بسنے والے وہ مجھے سکون سے یہاں رہنے ہی نہیں دیتے، اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور مدینہ کے اندر جو مہاجرین تھے ان میں سے چند مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا جب راس نہیں آنے لگی، بیمار رہنے لگے، مکہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ ہوتی تھی، راس آتی تھی، مدینہ کے اندر قسم قسم کی بیماریاں ان کو لگنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم کی حدیث سے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح ہمارے دل میں مکہ کے لیے محبت ہے اس سے 2 گنا محبت مدینہ کے لیے ہمارے دل میں ڈال دے، اور بیماری کو ختم فرما دی، یہاں کی آب و ہوا ہمیں راس آنے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیدائشی مقام مکہ سے بڑی محبت تھی، مسلمانوں کو بھی بڑی محبت تھی، گرچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا، لیکن جب سنہ 8 ہجری میں وہی مکہ فتح ہوا اور مسلمان جو مہاجرین تھے مکہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس زمین کو چوم لیا، اس زمین پر جا کر رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس زمین سے محبت تھی، لگاؤ تھا اس زمین سے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں وہ کھیلے بڑے ہوئے تھے۔ جہاں بھی انسان پیدا ہوتا ہے اپنی پیدائشی مقام سے وہ دلی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں آج جو میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، اس کے پیچھے آج کا میرا موضوع ہے۔ میرا موضوع آج کا ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس موضوع پر آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ اس موضوع کو میں نے جو اختیار کیا ہے اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب، آپ سب، میں بھی، آپ بھی ان لوگوں کا نام یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو ہم فراموش نہ کریں، تاریخ انہیں بھلا نہ سکے، اور ان کے نام کو دشمن لوگ ہمارے ذہنوں سے مٹا نہ سکیں۔ وقت کا سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے بچے
ان لوگوں کے نام تک نہیں جانتے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، ان مسلمانوں کے کارناموں کو آج ہم بھی نہیں جانتے۔ جب ہم نہیں جانتے تو ہمارے بچے کیا جانیں گے؟ ہم نے اکثر فراموش کر دیا، ان کا نام تک نہیں معلوم۔ صرف چند لوگوں کے نام معلوم ہوں گے تو معلوم ہوں گے، نہیں تو اکثر لوگوں کے نام، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں، ان کے جانوں کا نذرانہ ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ آج بے شک ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، لیکن یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے، وہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ان کو ہم نے یاد نہیں رکھا۔ غیروں نے اپنے لوگوں کے نام اچھال اچھال کر بیان کیے، اور ہم نے کیا ہے، سن کر کے ان کے ناموں کو یاد رکھا، مگر اپنے لوگوں کے ناموں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے غلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سب سے پہلے دوسروں کے اوپر مت بولو، پہلے اپنا دیکھو کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ یہ حالات جو آئے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پہلی وجہ اس عنوان کے بیان کرنے کی میری یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو، ان کے ناموں کو ہم یاد رکھیں، ہمارے بچے یاد رکھیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وہ لوگ جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو یہ بتا دینا مقصد ہے کہ ہم نے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آزادی کے اندر ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے قربانیاں دی، زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، یہی بتانا میرا مقصد ہے۔ اور آج کل کا ماحول جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کا، اس کے اندر یہ چیز جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا میرا موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان سننے کے بعد جس طرح آپ لوگوں کے دماغ میں خاکہ بنے کہ میں ایسا بولوں گا، ویسا بولوں گا، شاید میں ویسا نہ بولوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے موضوع کی انشاءاللہ وضاحت ضرور کر دوں گا۔ میں یہ بتا ضرور دوں گا کہ ہماری قربانیاں، مسلم قوم کی قربانیاں کسی سے کم نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہیں، یہ میں انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا۔ ہاں، وہ میں شاید نہ کر سکوں کہ جو آپ لوگ اپنے ذہنوں کے اندر خاکہ بنائے ہو کہ میں ایسا کچھ بولوں گا۔ بہرحال یہ بات سچ ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر کے لڑی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر طبقے کے انسان نے، ہر دھرم اور مذہب کے انسان نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا اور انگریزی حکومت کے چنگل سے چھڑایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قائدانہ رول ہر مرحلے میں، بلکہ اکثر مرحلے میں مسلمانوں نے کی ہے۔ لیڈرشپ، قائدانہ رول مسلمانوں نے ادا کیا ہے۔ وجہ یہ تھی اس کے پیچھے کہ ہر مرحلے میں جو مسلمان قائدانہ رول ادا کیے، آگے آگے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے حکومت جو چھینی گئی، کس کی چھینی گئی؟ مسلمانوں کی۔ مسلمان یہاں پر حکمراں تھے نا۔ انگریزوں نے آ کر کے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جو صوبے چھیننا شروع کیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، تو اس میں حکومت کس سے چھینی گئی؟ مسلم قوم سے۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی، اور اسی لیے ہر مرحلے میں مسلمان سب سے آگے رہے، ہر مرحلے میں مسلمان آگے رہے۔ مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت ڈرتے تھے، انگریز جو ہے 3 کتابوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان، ہماری مسجد کے اندر موجود ہوگی کہیں نہ کہیں، تقویۃ الایمان، اور دوسری شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات سید احمد، اور تیسری شرح وقایہ کا کتاب الجہاد۔ اس سے جو ہے انگریز بہت ڈرتے تھے ان کتابوں سے۔ وجہ
حالانکہ تقویت الایمان کے اندر کوئی مار دھاڑ والی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، تقویت الایمان کے اندر توحید ہے۔ تقویت الایمان کا اصل جو ٹاپک ہے نا، تقویت الایمان، ایمان کو مضبوط کرنا، اس کے اندر پورا ایمان کی بات ہے، یعنی کہ اللہ پر ایمان، توکل، بھروسہ، توحید، شرک، یہی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں تقویت الایمان میں۔ لیکن انگریز یہ جانتے تھے کہ جو بندہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، ہمارے ظلم سے بھی نہیں ڈرے گا اور ہمارے سامنے جھکے گا بھی نہیں، کیونکہ جب ایک اللہ پر بھروسہ ہو جائے جس انسان کا، پھر دنیا سے وہ ٹکرا جائے گا، بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر لے جائے گا۔ اگر ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہو، ایک ہی کی عبادت کرنے والا ہو، تو پھر اس کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تو تھی کہ ہر جگہ ٹکرا جاتے تھے بڑی سے بڑی طاقتوں سے، اتنی سی فوج لے کر کے بڑی فوج سے ٹکرا جاتے تھے، کیوں؟ توحید۔ اور جن مسلمانوں کے اندر یہ بات تھی بہت ڈرتے تھے، تو تقویت الایمان کے اندر یہی بیان کیا گیا تھا۔ اور شرح وقایہ کتاب الجہاد کے اندر جہاد کی فضیلت تھی جو مسلمانوں کے اندر ایک جوش کا کام کرتی تھی۔ تو رائٹر نے لکھا کہ ان 3 کتابوں سے وہ ڈرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی ذکر کرتا چلوں کہ اکثر و بیشتر ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب سنتے ہیں، تو سننے میں ملتا ہے کہ 1857 میں پہلی جو ہے وہ لڑائی چھیڑی گئی انگریزوں کے خلاف، یعنی پہلی چنگاری جو اٹھی آزادی کی انگریزوں کے خلاف وہ 1857 ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ جس طریقے سے باقی باتوں کو تاریخ نے ادھر ادھر کر دیا، لوگوں نے ادھر ادھر کر دیا، ایسے ہی بہت ساری باتوں کو ادھر ادھر کیا۔ 1857 سے پہلے آپ کو بتلا دوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ذہن سازی شروع کر دی تھی لوگوں کی انگریزوں کے خلاف۔ 1857 سے پہلے ہی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بنانا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمارے ملک پر قابض ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1857 سے پہلے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات اپنے بچوں میں بطور وراثت وہ چھوڑ کر کے گئے۔ دنیا سے تو چلے گئے لیکن بطور وراثت اپنے بیٹوں میں یہ بات ڈال کر کے گئے کہ بیٹا اس مشن کو آگے بڑھانا۔ اور سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے ان کے بیٹے عبدالعظیم رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ 1753 میں مرشد آباد اور بنگال میں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف لڑا لیا۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں نا، 1857 سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونے لگی تھیں۔ عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں 1857 میں پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی انگریزوں کے خلاف وہ 1857 ہے، نہیں، 1753 میں مرشد آباد اور بنگال میں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں سے لڑا لیا۔ 1799 میں جنوبی ہندوستان شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر خان نے انگریزوں سے لڑا لیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر صاحب کے ساتھ پہلی لڑائی انگریزوں کے خلاف جو لڑی اپنے والد کے ساتھ مل کر کے، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ بہترین کارنامہ انجام دیا تھا، فتح یاب ہوئے تھے، انگریزوں کو شکست ہوئی تھی۔ اور پھر 1782 میں جب حیدر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ خود جب تک زندہ رہے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ بڑے بہترین انسان تھے، بہت کارنامے ہیں ان کے۔ آج مورخ نے ان کی تصویر صرف نہیں بدلی، بلکہ آج مورخ نے کیا کیا، وقت نے، حالات نے، لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلا دی۔ اصل جو ان کی باتیں تھیں، اصل جو ان کی خدمات تھیں، اس کو جو پیچھے ڈال دیا، فراموش کر دیا۔ اور اسکولوں کے اندر بھی ہمارے بچے جو سلیبس کے اندر پڑھتے ہیں وہ پوری سچائی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ جانتے نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے علم کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تغرق نامی میزائل ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ ٹیپو سلطان نے بنائی ہے۔ تغرق نامی میزائل، اس میزائل کا نام تغرق تھا، انہوں نے خود بنائی، اس کے ایجاد کردہ وہ خود،
اور انگریزوں کے خلاف استعمال کیا تھا، انگریزوں کے خلاف لڑائی میں استعمال کیا تھا، لیکن بہرحال لڑتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قلعہ بند ہو کر کے لڑنے لگے، دوستوں نے ساتھ نہیں دیا، تنہا پڑ گئے۔ میسور کے اندر آخری لڑائی چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، قلعہ بند ہو کر لڑنے لگے۔ غداروں نے کیا کیا؟ قلعے کا دروازہ کھول دیا انگریزوں کے لیے، انگریز اندر داخل ہو گئے، قلعے کے اندر لڑائی چلنے لگی۔ اس وقت ان کے ساتھ فرانسیسی ایک افسر موجود تھا، اس نے کہا کہ اب آپ کو بھاگ جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹیپو سلطان اب تم کو بھاگ جانا چاہیے، اس لیے کہ اب قلعے کے اندر دشمن داخل ہو چکے ہیں، بڑی تعداد ہے، اب آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور لڑتے ہوئے اپنی جان دی تھی۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1799 میں ساری باتیں ہو چکی تھیں، لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور بعد میں پھر جو ہے ٹیپو سلطان نے جان دی تھی۔ میرے بھائیوں عزیزو، 1825 میں پھر اس کے بعد تحریک شہیدین، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا علم بلند کیا تھا 1825 میں انگریزوں کے خلاف، اور یہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوئے، لڑتے رہے یہ لوگ۔ ہم نے نا ہمیشہ اپنوں سے ہی شکست کھائی، یہ بات جان لیجیے۔ ایک بات یہ بھی ہے، ہم لڑتے رہے، ہر محاذ پر لڑتے رہے، انگریزوں کے خلاف ہم لڑتے رہے۔ ہم نے لڑنے کی ابتدا کی، جہاد کی چنگاری کے ذریعے سے ملک میں انگریزوں کے خلاف جو فوجیں تیار ہوئیں، ہم نے سب سے پہلے یہ کیا، اور ہم لڑتے رہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں، ہم نے ہمیشہ اپنوں سے، غداروں سے ہی شکست کھائی ہے۔ 1947 میں جو ہمارا ملک آزاد ہوا انگریزوں کی غلامی سے، انگریزوں کا خاتمہ ہوا، انگریزوں کو بھگایا سب نے مل کر کے، یہ آزادی 1947 سے پہلے ہم کو مل گئی ہوتی، یہ 1947 سے پہلے ہی ہم کو آزادی مل گئی ہوتی، کیونکہ میں بتا رہا تھا نا اتنے سارے لوگ لڑتے رہے۔ ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ان کی قربانیاں برباد نہیں جاتی۔ 1947 سے یہ دیش آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن اگر بنگال میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے بغاوت نہ کی ہوتی، نواب سراج الدولہ لڑتے رہے اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ایک بندے نے میر جعفر جس کا نام تھا، اس نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے غداری نہ کی ہوتی، ٹیپو سلطان لڑتے رہے اور قلعے کا دروازہ میر صادق نے کھول دیا تھا انگریزوں کے لیے، ساز باز کر کے غداری کی تھی۔ اگر بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گورکھوں کی بغاوت نہ ہوتی تو پھر دیش کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اگر تحریک شہیدین کے ساتھ افغانستان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی تو دیش 1947 سے پہلے ہی مسلمانوں کے ذریعے سے صرف آزاد ہو گیا ہوتا۔ لیکن ہر محاذ پر کہیں نہ کہیں غدار ملتے گئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ اس آزادی تک پہنچنے کے لیے، آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے مسلمانوں نے۔ یہ آزادی ایسے کٹورے میں، پیالے میں سجا کر کسی نے لا کر کے نہیں رکھ دیا ہے کہ 1947 میں دیش آزاد ہو گیا، کسی نے یوں ہی لا کر نہیں رکھ دیا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہم کو ملی ہے۔ مسلمانوں نے خاص طور سے خونوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، کالے پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے، تختے دار پر چڑھائے گئے ہیں، جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ 200 سال کی یہ تاریخ مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی ہے، جو یہ آزادی کی تحریک چلتی رہی، آزادی کی لڑائی چلتی رہی انگریزوں کے خلاف، یہ مسلمانوں کے خون سے پر ہے۔ مسلم قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس جو ہے ملک کے لیے۔ میں کچھ لوگوں کے نام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ میرے اس خطبے کا مقصد اور اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا نام تو کم سے کم یاد رکھیں کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں حصہ لیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چند لوگوں کے نام بتا رہا ہوں، ایسے کتنے لوگوں کے نام ہیں جن کے نام مجھے خود نہیں معلوم، شاید کتابوں کے اندر بھی نہ لکھا ہوا ہو۔
کچھ لوگوں کے نام میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں غیر پیش کرتے ہمارے فلاں نے دیکھو ایسا کام کیا، ہمارے فلاں نے ایسا کام کیا، ہمارے فلاں ایسا کیے، ہمارے لوگ ان سے کہیں زیادہ تھے جنگ آزادی میں، کہیں زیادہ تھے۔ ذرا ہم کچھ لوگوں کا نام تو لے لیتے ہیں، نواب سراج الدولہ، شیر منصور ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی صادق پوری، بہادر شاہ ظفر، علامہ فضل حق خیر آبادی، شہزادہ فیروز شاہ، مولوی محمد باقر شہید، بیگم حضرت محل، مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر، برکت اللہ بھوپالی، شاہ عبد القدیر لدھیانوی، حضرت حاجی امداد اللہ مکی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کیرانوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی، رشید احمد گنگوہی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا احمد سعید دہلوی، سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، حکیم اجمل خان، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حضرت مولانا سید محمد میاں، مولانا حفظ الرحمن سہروی، عبد الباری فرنگی محلی، خان عبد الغفار خان، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، ڈاکٹر سید محمود خان عبد الصمد خان، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سارے کے سارے نام صرف ایسا نہیں کہ اتنے لوگ تھے، ان سے کہیں زیادہ لوگ، ان میں زیادہ تر لوگوں کے نام آپ نے مولانا کے نام سے پڑھے ہوں گے۔ مسلم قوم میں تحریک آزادی میں، جنگ آزادی میں علماء نے سب سے زیادہ جانیں دی، سب سے زیادہ جانیں دی۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے، اس ملک کو آبیاری کی ہم نے اپنے خون سے، جہاں بھی ضرورت پڑی ہم وہاں پہنچے، جہاں ہماری ضرورت پڑی خونوں کا نذرانہ، جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، ہم نے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ سینہ تان کر ہر جگہ ہم پہنچے۔ اور شاعر نے جس طریقے سے کہا ہے نا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ شاعر کے الگ الفاظ ہیں، مگر اس کی جو ہے اپنے کردار سے سینچائی ہم نے کی اس ملک کے لیے، ہر جگہ ہم پہنچے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آپ کو بتاؤں کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار، آخری مغل بادشاہ جس نے انگریزوں کے خلاف فوج کی اگوائی کی، جب انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی جا رہی تھیں، کمانڈر ان کو بنایا گیا، ان کو سرپرست اعلیٰ بنایا گیا بہادر شاہ ظفر۔ اور 852 سالہ حکومت کا خاتمہ جب مغلیہ دور کا ہوا، انگریزوں نے جب ان کو گرفتار کیا اور انہی کے محل میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، سنوائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد انگریزوں کے خلاف جانے سے اور جنگ آزادی لڑنے سے یہ جرم ثابت کر کے انگریزوں نے ان کو کیا کیا، مجرم بنایا، اور ان کے 4 شہزادوں کو ان کے سامنے ہی زندہ جو ہے ذبح کیا، ان کے سامنے گلا کاٹا اور تشت میں ان کو لے جا کر کے پیش کیا۔ اتنی ساری صعوبتیں برداشت کی بہادر شاہ ظفر نے، اور پھر اس کے بعد اس آخری مغل تاجدار کو دور وطن سے رنگون کے قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا، جب تک کہ انتقال نہیں ہو گیا، جب تک کہ جان نہیں چلے گی، آخری دم تک رنگون کے قید خانے میں بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا۔ کس جرم میں؟ جنگ آزادی کے لیے۔ یہ جو اپنے تخت و تاج سے محروم ہوئے، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے سامنے، ان کے سر کو تشت میں تھالی میں لے جا کر کے پیش کیا گیا، اور وطن سے دور رنگون کے قید خانے میں ان کو بطور سزا کے جو ہے قید کیا گیا۔ کس جرم میں آخر؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں وہ نہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ رنگون کے قید خانے میں جو ہے بہادر شاہ ظفر جب قید تھے، ان کی آخری غزل، آخری نظم بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، نیٹ وغیرہ پر بھی موجود ہے۔ کچھ مصرے میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتنے درد اور کرب کے ساتھ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے یہ نظم لکھی تھی اپنے آخری لمحات میں۔
اس نے کہا تھا انہوں نے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دے ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے جس پر آبا و اجداد نے صدیوں حکومت کی ہو، اور جہاں پر حکمرانی میں نے کی ہو، آج اس زمین میں دفن ہونا بھی میرے نصیب میں نہیں، اس سرزمین سے کتنا دور ہوں، اور میں یہاں قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہوں، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی بن نہ سکی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی نظم ہے یہ آخری نظم جو۔ عزیزان گرامی، بتانا کیا چاہتا ہوں، سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میرا عنوان یہی تھا نا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ ہم نے تخت و تاج سے محرومی اختیار کی ہے جنگ آزادی کے لیے، بیٹوں کو قربان کیا ہے، قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، اور میں بتاؤں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد علماء صادق پور کی قربانیاں تو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ علماء صادق پور پٹنہ کا ایک شہر جو ہے، عظیم آباد نام تھا، اب کیا ہے کہ واللہ عالم، لیکن پٹنہ کا شہر صادق پور، جہاں کتاب و سنت کے ماننے والے علماء کا 2 خاندان، جن کو تاریخ نے علماء صادق پور کا نام دیا ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، موضوعات بھی لکھے گئے ہیں، ان کی قربانیوں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب علماء صادق پور نے آزادی ہند کی مشعل اپنے ہاتھ میں لی کہ ہم انگریزوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، تو لڑتے رہے۔ باپ اگر لڑ کر کے شہید ہو رہا ہے، جا رہا ہے دنیا سے، تو بیٹے کو نصیحت کرتے جا رہا ہے کہ بیٹا یہ آزادی کی چنگاری کو بجھنے ہی نہیں دینا، اس کو منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے کارنامے تھے، اور ہر جگہ جو ہے ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ علماء صادق پور کو سولیوں پر چڑھایا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ کالے پانی کی سزائیں اچھی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے، پھانسی تو کم سزا ہے، ایک جھٹکے میں آدمی ختم ہو جاتا، مگر کالے پانی کی سزائیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں جو انگریزوں نے شروعات کی۔ کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، اور کالے پانی کی سزاؤں میں 95% جو ہے وہ مسلمان شامل تھے، ان کو ہی کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ اور اسی لیے اس بات کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے علماء صادق پور کے ایک فرد جو آزادی کے بعد جن سے ملے یہ جا کر کے، مولانا عبد الخبیر ان کا نام تھا، ان کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنے لوگ شامل ہوئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے لوگ بھی، سب کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک طرف رکھ دو، اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک طرف رکھ دو، تو علماء صادق پور کی قربانیاں تمام لوگوں کی قربانیوں پر بھاری ہو جائیں گی۔ یہ پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا علماء صادق پور۔ اور میں بتا دوں سب کے سب علماء صادق پور کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، سب کے سب، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، پڑھ لو جا کر کے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ ملی بار میں ایک جگہ موبلا مسلمانوں کا طبقہ رہتا تھا۔ جب انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تو انگریزوں نے کیرلا کے شہر ترور میں ان کو گرفتار کیا، 125 مسلمان ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر مقدمہ چلانے کے لیے مدراس ان کو لے کر جانا تھا، ان پوروں کو پکڑ کر کے مدراس لے کر جانا تھا، وہاں کورٹ میں مقدمہ چلایا جانا تھا۔ اب سفر طے کرنا کس سے ہے؟ مال گاڑی کے ذریعے سے۔ اس وقت مال گاڑی جو رہتی تھی رفتاری بہت سلو ہوتی تھی، آہستہ ہوتی تھی، ڈبے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تقریباً لوگوں کے کہنے کے مطابق 50 لوگ ایک ڈبے میں جو ہے سوار ہو سکتے تھے، مگر ایک ڈبے میں مال گاڑی میں انگریزوں نے 125 مسلمانوں کو ٹھوس دیا، ڈبہ بند، اور اس کے جو ہے جو جہاں سے داخل کیا گیا تھا گیٹ کو بھی مکمل بند کر دیا گیا، 125 مسلمان اس کے اندر، 50 کی جگہ پر 125 مسلمانوں کو بند کر دیا گیا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جس طرح آج گاڑیاں چلتی ہیں تیز رفتاری کے ساتھ کہ 24 گھنٹے میں لمبا سفر طے کر لیں، دھیرے دھیرے وہ چلتی تھی اس وقت گاڑیاں انگریزوں کے زمانے میں، کوئلے والے زمانے میں۔ تو اس وقت جو ہے راستے میں جب
دروازہ کھولا گیا تو آدھے تو ویسے ہی مر چکے تھے اور آدھوں کی حالت خراب تھی تعفن اور بدبو کی وجہ سے، حالت خراب تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اکثر تو مر گئے اسی کے اندر ہی، ڈبوں کے اندر ہی، باقی جو بچے کچے تھے ان کو لے جا کر کانا پانے کی سزائیں دی گئی۔ ہماری قربانیاں کم نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر میں آزادی ہند میں اس عنوان میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لوں تو یہ عنوان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہترین شخصیت کے حامل، بہترین شخصیت کے حامل، یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بہترین عالم تھے، بہترین خطیب تھے۔ یہ دنیا نا ایسے لوگوں کو بہت کم ہی جو ہے دیکھتی ہے، ایسا شخص، ایسی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفکر، دور اندیش، دور کی سوچنے والے، بڑے بہترین شخصیت کے حامل۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے سے جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے علم جہاد کو بلند کیا کہ لڑنا چاہیے، مسلمانوں کو جگایا، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے قلم کی طاقت سے لوگوں کو ابھارا کہ آزادی میں حصہ لو، انگریزوں کو مار بھگاؤ یہاں سے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 15 سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک جیل میں رہے، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، ایسا شخص۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں 1947 میں جب دیش آزاد ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ملک کی تقسیم ہو گئی، ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو تقسیم چاہتے تھے اور اس کے بعد وہ الگ چلے گئے پاکستان، اور کچھ اس کے خلاف تھے، کچھ اس کے خلاف تھے، ہندوستانی مسلمان خلاف تھے کہ نہیں یہ بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ جو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ سندھ سے لے کر مدراس تک صرف ایک ہی ملک ہو، ہمارا ہند ایک ہی ملک ہونا چاہیے، وہ نہیں گئے چھوڑ کر کے، کیونکہ انہیں اپنے سرزمین سے محبت تھی، لگاؤ تھا۔ جو چلے گئے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی قربانیاں دی تھیں، ان کو وہ اچھا لگا تو چلے گئے، لیکن یہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر ہیں انہوں نے جانا پسند نہیں کیا۔ انہیں اپنے وطن سے محبت تھی، اپنی سرزمین سے محبت تھی، اور ان کی نمائندگی کرنے والے کون تھے جو چھوڑ کر کے نہیں گئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دیش کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، دیش کی تقسیم کے خلاف تھے، دور اندیش تھے۔ میں کچھ باتیں اشاروں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کچھ باتیں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے سمجھو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بتانے میں جا رہا ہوں کہ سمجھو کہ انہوں نے جو جملے اس وقت کہے تھے وہ آج کتنا جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے دور اندیشی سے کہی تھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ ایسا ہوگا، وہ آج ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب بٹوارا ہو رہا تھا، جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، تو اس وقت دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی۔ تاریخ خطابت میں یہ تقریر بہت ہی جامع اور بہت مشہور تقریر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے جو لوگ جا رہے تھے دیش چھوڑ کر کے، خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے، انہی کے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ انہی کے الفاظ ہیں، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ دی، میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو تمہارے فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں، آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو یہ دیکھو۔ مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا۔ ایک ایک جملہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا آج پھٹا آ رہا ہے۔ میں جو سوچ کر کے بول رہا ہوں یہ کم جملے ہیں، میرے دماغ میں بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو باتیں کی تھی، جس درد اور کرب کے ساتھ اس ماحول کی عکاسی کی تھی اور بتایا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو جو دیش چھوڑ کر کے جا رہے ہو،
وہ آج ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سنی ہوئی ہے، تم نے دیش کو آزاد کرایا اور تم ہی چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تم نے اتنی قربانیاں دی اور اپنے قربانیوں کا یہ بدلہ تم لے رہے ہو۔ آج زلزلوں سے تم ڈرتے ہو، کبھی تو تم خود زلزلہ تھے، آج اندھیروں سے کانپ رہے ہو، تمہیں یاد ہے تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا، یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگنے کے لیے اپنے کپڑے اٹھا لیے، وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روٹ ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہوں سے جواب دیا، آندھیاں آئیں تو کہہ دیا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جاکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہ تھا۔ کیوں جا رہے ہو آخر؟ کس لیے جا رہے ہو آخر؟ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ملک تقسیم ہوا آدھے ادھر آدھے ادھر تو ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ دور اندیشی سے ساری باتیں عوام کو سمجھانا چاہتے تھے، مگر لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے جانا نہیں، اور آج اسی لیے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، ہم اقلیت میں موجود ہیں، ہمیں جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ کاش کہ اس وقت تقسیم نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم سب ایک ہوتے، مل جل کر کے رہتے، دیش کا بٹوارا نہ ہوتا، تقسیم نہ ہوتا، اور لوگ ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ آج جس ملک کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی، اتنے سارے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تختے دار پر ہنستے ہوئے ہم نے اپنے پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا، ہم چڑھ گئے، کالے پانی کی سزائیں ہم نے برداشت کی، ہماری جائیدادیں جو ہے انگریزوں نے لوٹ لیے، بچوں کو ذبح ہم نے کروایا، تخت و تاج سے محروم ہم کیے گئے جنگ آزادی کے لیے اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے۔ آج ہم سے ہماری وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ تم وفادار ہو تو اپنی سند پیش کرو۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اور اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں خیر لکھے اور ہمیشہ ہمارے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی کا ڈر نہیں، صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے اور دشمنوں کی جو ایک ڈر اور خوف ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے ہماری قوم میں، اللہ تعالیٰ اس ڈر کو ختم فرما دے۔ ہر جگہ ہر لمحے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما، غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے، دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ شعور دے، یہ عقل دے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں، حالات کے رخ کو سمجھیں اور ملک کے حالات کے بارے میں سوچیں۔ اپنی زندگی کو یوں ہی بے مقصد بے وقعت ادھر ادھر کھیلنے کودنے میں گھومنے پھرنے میں مت گزاریں، بلکہ اپنے قوم کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے ہم اللہ کے وفادار بن کر کے رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، روئیں گڑگڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ باری تعالیٰ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔